السلام علیکم، میں ہوں فرت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی اور میرا فیس بک پیج۔ عمران خان کی 5 بڑی سیاسی غلطیاں کیا تھیں جس کی وجہ سے عمران خان کو بہت ساری کامیابیوں کے باوجود سٹیپ بائی سٹیپ کامیابیاں ملتی رہیں، مزاحمت کامیاب ہوتی رہی، لیکن حقیقی طور پہ عمران خان کو پیچھے دھکیلا جاتا رہا، عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا رہا اور الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ پاکستان اور عوام کے نقصان میں نکلا۔ میں گنواتا ہوں آپ کو اور تھوڑی تھوڑی وضاحت بھی کرتا ہوں۔ غلطیاں بہت ساری ہوئی ہیں، جو قدم قدم پر ہوئی ہیں، لیکن 5 وہ میری نظر میں میجر غلطیاں جو ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور غلطیاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی غلطیوں کا ریویو نہیں کرتا، جائزہ نہیں لیتا اپنی کامیابی کا، ناکامی کا، آگے بڑھنے کا، پیچھے ہٹنے کا، اس وقت تک فتح سے ہم کنار ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ جنگوں میں فتح، آگے بڑھنا، کبھی پیچھے ہٹ جانا، کبھی ایک کوئی جزوی شکست حاصل کر لینا، یا تاریخوں میں یعنی کہ معاشروں کی تاریخوں میں، ملک اور قوموں کی تاریخوں میں عروج و زوال کا آ جانا کوئی غیر وہ نہیں ہوتا، کہ متوقع نہیں ہوتا، ان ایکسپیکٹڈ نہیں، یہ ہوتا ہے فطرت کا۔ لیکن غلطیوں سے سیکھنے والے آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں آپ کو چند، ہو سکتا ہے آپ کوئی اختلاف بھی کریں مجھ سے، لیکن میری نظر میں جو چند غلطی ہیں 5، ان میں پہلی جو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، اسٹیبلشمنٹ کے منور کرنے پر، اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو کوئی اقتدار میں آ نہیں سکتا۔ اگر اس بات کو ہم تسلیم کر لیں تو پھر یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ پھر کیا ضرورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کے اقتدار میں ضرور آیا جائے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں آیا جا سکتا تو پھر اس اقتدار پر لعنت بھیج کر انسان کو معاشرے میں رہ کے، ملک میں رہ کے، عوام کے اندر رہ کر اپنی جد و جہد کرنی چاہیے۔ اور وہ جد و جہد اس حوالے سے ہونی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹے اور اقتدار کی جو حقیقی ڈوریاں ہیں، یا اقتدار کی جو حقیقی کہنا چاہیے کہ طاقت ہے، وہ پھر عوام کو دے، پھر ووٹ کو طاقت ملنی چاہیے۔ وہ نواز شریف والی طاقت نہیں کہ ووٹ کو طاقت دو اور اس کے بعد پتہ چلا کہ نوٹ کو طاقت دینے کی بات کر رہے ہیں، یا کوٹ کو، ٹائی کو، بوٹ کو۔ تو اس سے بہتر یہ تھا کہ نئی اقتدار ملتا، رہتے عوام میں، تحریک کو مضبوط کرتے جاتے، اور وہ تحریک انصاف کیا کرتی، وہ حکومت پر تنقید کرتی، ان کو مجبور کرتی کہ وہ عوام کو حقوق دیں، مہنگائی پر قابو پائیں، ملک کی پالیسیاں اچھی بنائیں، اور اسٹیبلشمنٹ پر بھی اپنی جو پازیٹیو مثبت تنقید جاری رکھتی اور ان کو گھٹنوں پہ لے کے آتی، جس طرح IMF امریکہ کو گھٹنوں پہ لے کے آئی۔ تو یہ بڑی غلطی تھی کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ یہی اسٹیبلشمنٹ آپ کو ٹھڈا مار کے باہر نکالے گی، اور پھر پوری قوم کو جو ہے وہ طبیعت اس کی ایسی صاف کرے گی جیسی اب کر رہی ہے۔ تو یہ میرے نزدیک پہلی غلطی یہ تھی کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ اوکے کر دیا اور اس کے کہنے پر اقتدار میں۔ دوسری غلطی کیا تھی جب آپ اقتدار میں آ گئے عمران خان صاحب؟ دوسری غلطی یہ تھی کہ باجوہ صاحب اور ان کی جو ٹیم تھی، ان کے حواری جو تھے، ان پر ٹرسٹ کیا کہ یہ بڑے محب وطن ہیں، باجوہ صاحب بہت بڑے کوئی یعنی کہ مخلص ہیں، بہت، یہ کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، یہ سجی دکھا کے کھبی نہیں ماریں گے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردم شناسی میں بھی فیل رہے، اور آپ میکنزم کو نہیں سمجھ سکے کہ آپ کا میکنزم بطور ایک عوامی نمائندے اور وزیر اعظم کے، اور بطور ادھر ایک آرمی چیف کے جس نے 3 سالوں بعد ریٹائر ہو جانا ہے، اور جو وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو ایکسٹینشن ملے، اور جو ملی ہے پھر ایکسٹینشن، ٹھیک ہے نا، یہ بھروسہ تھا نا کہ ایکسٹینشن دے دی گئی، اگلی کے لیے اگلا کا اقتدار تو کلوں تک کوئی نہیں چھوڑتا۔ تو دوسری غلطی یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب نے ان پر بھی بھروسہ کیا، اور آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا، کیونکہ عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری جو فوج ہے وہاں تک درست، لیکن ہمارا جو چیف آف آرمی اسٹاف یا جنرل ہیں، باقی جو ان کے ساتھ ہیں، وہ ان کو چکمہ یا دھوکہ نہیں دیں گے، یا جو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ملک کے حق میں بہتر ہے، وہ اس سے مختلف سوچیں گے اور برعکس سوچیں گے۔ جبکہ آپ پچھلے جرنیلوں کی،
آپ مشرف صاحب کے حالات جس طرح امریکہ کے ساتھ رہا اور جس طرح وہ انہوں نے اڈے ان کو سپرد کیے اور ان کی وجہ سے وہ ان سے پیسے لے کر جس طرح پاکستانی طالبان یا وہ سارا وزیرستان والے آپریشنز کیے، پھر رحیل شریف صاحب کے جو دور میں سب سے بڑا المیہ جو ہوا، جس کے جو ہے وہ پھر کوئی سیاق و سباق اسی طرح دفنا دیا گیا جس طرح سارے دفنا دیے جاتے ہیں، جس طرح یہ منہاج والا واقعہ تھا، ماڈل ٹاؤن والا، وہ دفنا دیا گیا، جس طرح اب یہ دفنا دیے جائیں گے آج کل جو واقعات ہو رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے یہ بھی نہیں تجزیہ کیا کہ اب جو دنیا کر رہی ہے کہ یہ جب سے پاکستان بنا ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا رہا ہے، تو یہ اس کو ایک سیاسی جو قیادت ہے ان کو اسی حد تک بھروسہ کرنا چاہیے جس حد تک پروفیشنلی بنتا ہے، سیاسی طور پہ بنتا ہے، اور اپنی ویجیلنس جو ہے وہ برقرار رکھنی چاہیے، افراد پر نہیں چھوڑنا چاہیے، افراد کی طرف سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ اداروں کی بات اور ہوتی ہے، افراد کی بات اور ہوتی ہے۔ پھر آپ کو کہنا پڑا میر جعفر اور میر صادق، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھروسہ غلط ثابت ہوا۔ تیسری بڑی غلطی کہ عمران خان صاحب نے ٹیم غلط بنائی۔ میں اس وقت واحد آدمی تھا جب انہوں نے ٹیم بنائی اور اپنے یہ وزیر بنا رہے تھے، ان کو میں ان لڑکوں کی، ان لوگوں کی شکلیں دیکھ رہا تھا، ان میں کوئی کسی جاگیردار کا بیٹا تھا، ان میں سے کوئی کسی انڈسٹریلسٹ کا بیٹا تھا، کوئی کسی بڑی کمپنی کا سی ای او صاحب کا تھا، کوئی بار بار پارٹیاں بدل بدل کر آنے والے کچھ لوگ تھے، اور جہانگیر ترین جیسے لوگ جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ میں نے کہا میں اب پی ٹی آئی میں شامل ہو کر نواز شریف اور شہباز شریف کو دکھاؤں گا کہ میری ملوں کے، شوگر ملوں کے خلاف تم کیسے جو ہے وہ عمل درآمد کرتے ہو۔ شوگر ملیں بچانے کے لیے سیاست میں آنے والے آدمی پر بھروسہ کیا، علیم خان صاحب جو ہے ان سے پیسہ لیا، یہ غلطی، ان کا پیسہ بے درے خرچ کروایا، اور جب پیسہ خرچ کروایا ایک پراپرٹی ڈیلر کا تو بھائی اس نے اپنا تو وہ کرنا ہے، اور اس کے تو جب باجوہ صاحب کے ساتھ جو سمبند تھے وہ تو مقصد ہی یہ تھا، ادھر بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوگی، صرف آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں کی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنے بڑے سرمایہ دار یا بڑے پیسے والے لوگ ہیں آپ ان کو گن لیں، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں طاقتوروں کے ساتھ، پولیس سے شروع ہوں گے، کوئی جو چھوٹا کاروباری ہے وہ ایس ایچ او یا کسی منشی کے ساتھ ملا ہوگا تھانے کے کہ یار مہربانی مجھے نہ کچھ کہنا، یا مجھے کوئی دھمکی دے، بلیک میل کرے، میری مدد کر دینا۔ بڑا جو ہوگا وہ ایس پی کو گھر بلا کے خوش ہوگا، کسی ڈی آئی جی کو کہ میرے تعلقات ہیں، مشکل وقت میں یہ کام آئے گا۔ اس سے بڑے ہوتے ہوتے جو سب سے بڑے ہیں وہ پھر ہمارے جرنیلوں سے تعلقات بناتے ہیں تاکہ ان کا بزنس اور ان کا کم از کم کوئی طاقت تو ہو کہ کوئی بلیک میل کرنے لگے، کوئی چھیننے لگے پیسہ، کوئی کاروبار خراب کرنے لگے تو وہ اس طاقت کو یوز کر سکے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم میں داخل کی، اور اب اچھا پھر کیا کہ جو اچھے لوگ تھے، مثال کے طور پر بڑے لوگ ہیں، میں کیا بار بار گنواؤں، اچھے لوگوں کو، عمر چیمہ جیسے لوگوں کو، یار عمر چیمے کے ہم گواہ ہیں، سارا لاہور گواہ ہے اس کی جد و جہد کے، اس کی محنتوں کے، گورنر بھی بنایا تو اس وقت جب ضرورت تھی۔ تو اس طرح کے کتنے لوگ تھے جن کو پیچھے دھکیل کے عمران خان صاحب فصلی بٹیروں کو لے کے آ گئے، کچھ کو شاید اسٹیبلشمنٹ یا باجوہ صاحب کے کہنے پہ، میں بھی جنرل فیض کے یا کچھ لوگوں کے کہنے پہ لائے ہوں گے، ایک بات ہم کر سکتے ہیں فرضی، تو کچھ لوگوں کو جو ملے پھر متاثر ہوتے رہے کہ یہ امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے۔ یہ بھی مجھے ان کا احساس کمتری جو ہے کہ یہ بھائی وہ امریکہ والے یہاں سے بندے ہمارے اٹھاتے ہیں کہ یہ جینیس ہے، ان کو اٹھا لو، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، سائنٹسٹ ہوں، ہزاروں لوگ۔ تو یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی ٹیم اتنی غلط بنائی، جس کا اس وقت لوگ مجھے کہتے تھے نہیں یار وہ فلاں فلاں یہ وہ، آج خود عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ٹیم میں ایسا موتیا چین جو ہے وہ اکٹھا تھا کہ یہ ٹھا، انہوں نے کہا ساتھ ہی جو ہے وہ دم دبا کر وہ بھاگتے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ تھی کہ اگر ٹیم جو بنا لی تھی، جو میں اس ضمناً کر رہا ہوں بات، آپ 3 سال 3.5 سال حکومت میں رہے، آپ نے نہ تنظیم سازی کی، یہ بڑی غلطی ہے، نہ تنظیم سازی کی، نہ تربیت کی اپنے کارکنوں کی اور اپنے لیڈرز کی۔ اس وقت تک آپ گو مگو کا شکار تھے، نظریہ واضح نہیں تھا، ابھی جا کے شاید ان کو ہوش آیا کہ مجھے کم از کم اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور اس نظریے پہ نظریہ ہونا بڑا ضروری ہے، اور لیکن اس کے لیے تربیت بھی تو ہوتی، اس کے لیے صف آرائی ہوتی، آپ لوگوں کے سٹڈی سرکل بناتے، ان کی ڈیبیٹس ہوتی، ان پر بار بار ان کے ساتھ
بات چیت ہوتی، جو ایکسپرٹس ہیں ان کو ٹرینڈ کرتے، ان کو اپنے اپنی جگہ پہ ان کو لیڈرز بناتے، ان کا وہ اندر بھی ان کی جماعت کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہوتے، ان کے لیڈرز سامنے یعنی مقصد تربیت اور تنظیم سازی کا عمل نہیں کیا انہوں نے۔ یہ تیسری بڑی غلطی ان کی ٹیم کے ساتھ جو میں کہتا ہوں جڑی ہوئی تھی۔ اور اب چوتھی بڑی غلطی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہ ان کو ہٹا دیا گیا مارچ میں اور حکومت ان کو ہٹ گئی ان کی، تو انہوں نے انہی اپنے ارد گرد پر میں بیٹھے انفلوئنسرز کے دباؤ میں آ کر دشمنوں کی بات مان لی۔ باہر کا ایجنڈا تھا کہ یہ اسمبلیوں سے استعفے دوا کے یہاں سے نکلوا دو، کیونکہ اندر بیٹھ کے ہم وہ کچھ نہیں کر سکیں گے پی ڈی ایم والے جو اگر جماعت پی ٹی آئی رہتی ہے تو ہمارے اوپر تلوار لٹکی رہے گی۔ انہوں نے وہ بھی غلطی کی۔ اس کے بعد اسمبلیاں دونوں جو ہے وہ توڑ کے رکھ دیں دباؤ میں آ کے، اور اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی کی جو تھی حکومت وہ بھی رہنا کوئی مناسب، وہ تو جب ٹوٹ جانا ہی چاہیے تھی، کیونکہ وہ بھی اس وقت بالکل اپنے اقتدار کے اس میں جنون میں تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ میرا اقتدار نہ جائے چاہے ہفتہ رہ جائے، اور وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اسمبلیاں توڑنا دوسری یعنی چوتھی غلطی اسمبلیاں توڑنا تھی، اس سے مزید کمزور ہوئے۔ اور پانچویں بڑی غلطی یہ تھی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے یا باجوہ صاحب نے ہی ان کو نکالا تھا، یا اس وقت یہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں عصمت بندیال صاحب نے بھی ان کا ساتھ دیا، رات کو عدالت لگائی، اور میرے خیال میں وہ ابھی تک مجبوراً توہن و کرہن وہ ساتھ ان کا ہی دے رہے ہیں طاقتوروں کا، کیونکہ کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں، تو ابھی تک تو ساتھ انہوں نے ان کا ہی دیا ہے۔ لیکن تھوڑا سا گھما پھرا کے اپنی عزت بچا کے تھوڑا سا ہیرو بن کے جو بھی ہے، عدالتوں کی مجبوریاں بھی ہیں، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ پاکستان، میں کہتا ہوں کہ یہ سوشلسٹ کہا کرتے ہیں کہ عدالتیں، کسی بھی معاشرے کی عدالتیں، فوجیں اور پولیس اور اس طرح کے سیکورٹی ادارے دراصل عوام سے حقوق غصب کرنے والے حکمرانوں کو عوام سے بچانے کے لیے ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کہ عوام کہیں اپنا حق مانگنے کے لیے ان کی طرف نہ دوڑ پڑے۔ یہ ادارے جو ہے، جو آج کی جو ہماری اس طرح کی جھوٹی جمہوریتیں ہیں، جھوٹی جو اس طرح کی آمریتیں اور جھوٹی بادشاہتیں ہیں، جو سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ہمیشہ جو ہے ادارے جو ہوتے ہیں وہ غریب کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ طاقتور کے ساتھ، امیر کے ساتھ اور مقتدر طبقے کے ساتھ اور ان کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو تحفظ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اگلی غلطی یہ کی کہ جذباتی رد عمل دیتے رہے، جنرلز کو جذباتی رد عمل دیتے رہے، امریکہ کو بین الاقوامی طاقتوں کو جو ہے وہ رد عمل جذباتی دیتے رہے۔ یہ اسٹیٹس مین کا کام نہیں ہوتا کہ وہ جذباتی رد عمل دے۔ جذباتی رد عمل میں آپ نے بہت سارے ٹک ٹاک بنانے والے اور ویڈیوز بنانے والے بچوں کو تو آپ نے مشتعل کر دیا، جذباتی طور پہ ملا لیا، لیکن ان کی ذہن سازی نہیں ہو سکی آپ سے۔ اور ہوا یہ کہ پی ڈی ایم کو 13 کی 13 جماعتوں کو اور آپ کے مخالف اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے مخالفین کو موقع مل گیا کہ یہ دیکھیں جی یہ تو ہمارے خلاف ہے، یہ دراصل جنرلز کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں، منافق ہے، یہ تو فوج کے خلاف ہے دراصل۔ یہ بات وہ ان کو جھوٹی ہی صحیح کہ آپ نے ہمیشہ کہا کہ فوج میری ہے، لیکن اگر یہ چیزیں جذباتی رد عمل نہ دیتے اور آپ ایک قائدانہ اگر آپ اسٹرائک کرتے رہتے، ہٹ کرتے رہتے، قائدانہ انداز میں بتاتے رہتے، تو وہ دشمنی ذاتی دشمنی میں نہ بدلتی، اور ادھر سے بھی جذباتی رد عمل آ کے عوام کو عوام کی جو مائیں بہنیں، عوام کی بیٹیاں، بچے جو آج جس ستم سے گزرے ہیں، شاید اس سے بچ جاتے اور آپ مزید مضبوط ہو کر سیاسی آپ کے لیے اتنی چیز کافی تھی کہ پی ڈی ایم جو ہے بیٹھ کر جو مہنگائی کا طوفان لا رہی ہے، ایک نعرہ ہی آپ کے لیے کافی تھا، اور دوسرا نعرہ جو آپ لگا رہے تھے کہ جو اللہ اکبر اور خدا کی حاکمیت اور غلامی اور کوئی نہیں، یہ 2 نعرے کافی تھے۔ یہ جو جذباتی رد عمل تھا تقریروں والا، اس نے جو ہے وہ پھر اگلا یہاں تک نوبت لانے میں آپ کے خلاف اس نے کام کیا، اس آپ کی غلطی نے، اور دشمنوں کا ساتھ دیا۔ ابھی بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کے کرنے کے ہیں، جس میں سب سے بڑی اس وقت میں جو سمجھتا ہوں کہ اب کرنا کیا چاہیے، اس وقت جتنا آپ خاموش ہو جائیں گے اور جتنا ریٹریٹ کریں گے، جتنا چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور جتنا ان ایکٹیو بظاہر ہو جائیں گے، اندر سے آپ نہ رہیں، اپنی صفیں مضبوط کرتے رہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ نئی لیڈرشپ کو استوار کرتے رہیں،
لیکن ایک ڈسکنیکٹ جب تک آپ نہیں کریں گے، حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب طوفان آ رہا ہو تو ریت میں سر دبا لینا چاہیے، جب وہ گزر جائے تو آپ پھر سینہ تان کر کھڑے ہوں۔ ابھی پوزیشن یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ ڈاواں ڈول ہے، کسی وقت بھی گیا، معاشی طور پر برباد ہو چکا ہے۔ یہ جو آپ کے مخالفین ہیں، یہ نہ ہو کہ یہ بہانہ بھی آپ پر ڈال دیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف نے ملک برباد کر دیا۔ اب کسی وقت بھی ہنج اپون یوں لٹک رہا ہے پاکستان، معاشی سطح پر اور سیاسی انتشار کی سطح پر۔ اب تھوڑی دیر خاموش ہو کر ان کو کھیلنے دیں، الیکشن کرنے دیں، جو ہے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کرے اور عوام کی امنگیں سلامت رہیں۔ پاکستان میں سکھ آنے والا نہیں ہے، چاہے آپ کی بھی آ گئی حکومت، یہ ابھی اور زیادہ عذاب میں جانے، اور جیسے جیسے ان کی سیاسی اقتدار میں عذاب میں جائے گا تو عوام کا غم، غصہ، نفرت اور بڑھے گی، اور جو اس وقت تک پیدا بھی ہو چکی ہے یہ اگلے 50 سال جانے والی نہیں ہے، یہ اگلی نسلوں میں ٹرانسفر ہوگی اور ان سے آگے ہوگی۔ اسی لیے اب بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا ریٹریٹ کرتے ہوئے خاموشی سے چپ بیٹھیں اور وقت کا انتظار کریں۔ بہت شکریہ۔